شادی کے 4 سال بعد جب میں بیوہ ہوئی تو سسرال والوں نے مجھے جوتیوں کی نوک پر رکھ دیا۔ روٹی ذرا سی کیا جلی، دیور نے مار مار کر مجھے تپتی دوپہر میں گھر سے نکال دیا۔ لیکن روتے ہوئے جب میں نے شوہر کی پرانی قمیض اٹھائی تو اس کی جیب سے نکلنے والی ایک چابی نے میری تقدیر بدل کر رکھ دی۔ ازدواجی زندگی کی بہار اور تقدیر کا پہلا وار۔ زندگی کے رنگ کبھی ایک جیسے نہیں رہتے۔ کبھی یہ خوشیوں کی ایسی دھنک بکھیرتی ہے کہ انسان خود کو کائنات کا خوش قسمت ترین انسان سمجھنے لگتا ہے، اور کبھی یہ غم کے ایسے اندھیرے بادل لے کر آتی ہے کہ سائے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ میرا نام عائشہ ہے۔ میری کہانی بھی خوشی اور غم کے انہی متضاد رنگوں سے مل کر بنی ہے۔ میری شادی زاہد سے ہوئی تھی۔ زاہد ایک متوسط طبقے کا نہایت نیک سیرت، محنتی اور مخلص انسان تھا۔ وہ شہر کی ایک نجی کمپنی میں اکاؤنٹسٹ کے عہدے پر فائز تھا۔ جو کچھ بھی کماتا مہینے کے آخر میں اپنی ماں کے ہتھیلی پر رکھ دیتا تھا۔ زاہد کے خاندان میں اس کی بوڑھی ماں، ایک چھوٹی بہن نادیہ اور ایک چھوٹا بھائی کامران شامل تھے۔ شادی کے ابتدائی 4 سال میری زندگی کے سنہری ترین سال تھے۔ زاہد مجھ سے بے پناہ محبت کرتا تھا اور میری ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رکھتا تھا۔ جب بھی میں گھر کے کاموں سے تھک جاتی یا سسرال والوں کے کسی سخت رویے کی وجہ سے اداس ہوتی، زاہد چپکے سے کمرے میں آتا، میرے آنسو صاف کرتا اور کہتا، عائشہ، میری ماں اور میری بہن اور بھائی تھوڑے جذباتی ہیں، لیکن ان کا دل برا نہیں ہے۔ تم میرے لیے تھوڑا صبر کر لو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری عزت پر کبھی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت تحفہ ہو۔ میں زاہد کی باتیں سن کر اپنے سارے دکھ بھول جاتی۔ سسرال میں رہتے ہوئے مجھے ساس اور نند کا سر درد یہ اکثر چبھتا تھا، لیکن جب تلک زاہد میرے ساتھ تھا مجھے کسی بات کا خوف نہیں تھا۔ وہ میری ڈھال تھا، میرا محافظ تھا۔ لیکن تقدیر کے فیصلے انسان کی سوچ سے ماوراء ہوتے ہیں۔ شادی کے چوتھے سال کے آخری مہینوں میں زاہد کو اچانک شدید بخار ہوا، جو بعد میں ٹائیفائیڈ کی شکل اختیار کر گیا۔ ہم نے بہت علاج کروایا، اپنی جمع پونجی لگا دی، لیکن زاہد کے بچنے کی کوئی امید نہ رہی۔ ایک اداس شام وہ میرا ہاتھ تھامے ہوئے اس فانی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ زاہد کا جانا میری زندگی کا سب سے بڑا المیہ تھا۔ میں جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی اور میری ہستی جیسے ریزہ ریزہ ہو گئی۔ زاہد کے انتقال کے بعد سسرال کا ماحول یکسر بدل گیا۔ ابھی زاہد کا چہلم بھی نہیں ہوا تھا کہ گھر والوں کے چہروں سے ہمدردی کے نقاب اترنے لگے۔ ساس نے گھر کے اخراجات کا پورا ملبہ مجھ پر ڈال دیا۔ حالانکہ زاہد کی کمپنی سے جو فنڈ ملتے تھے وہ سب ساس اور کامران نے اپنے لیے رکھ لیے تھے۔ میری زندگی ایک نکرانی سے بھی بدتر ہو چکی تھی۔ سسرال والے مجھے جوتیوں میں بٹھا کر کھانا دیتے تھے۔ گھر کا ہر چھوٹا بڑا کام، صبح 4 بجے اٹھ کر صحن کی صفائی سے لے کر رات تک سب کے برتن دھونے تک اب صرف میری ذمہ داری تھی۔ مجھے اب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ نادیہ اکثر روٹی کا ایک ٹکڑا ایک پرانی پلیٹ میں ڈال کر کچن کے فرش پر رکھ دیتی اور کہتی، لو کھا لو، ویسے بھی ہمارے بھائی کی کمائی تو تم کھا گئی، اب ہمارے ٹکڑوں پر پل رہی ہو تو کام بھی ڈھنگ سے کیا کرو۔ میں فرش پر بیٹھ کر آنسوؤں کے ساتھ وہ سوکھی روٹی حلق سے نیچے اتارتی۔ ساس ہر وقت محلے والیوں کے سامنے مجھے منحوس قرار دیتی۔ جب سے یہ منحوس لڑکی ہمارے گھر میں آئی ہے، میرے بیٹے کی زندگی نگل گئی۔ ہمارے ہنستے کھیلتے گھر کو اجاڑ دیا۔ اس کے قدم ہی ہمارے خاندان کے لیے اچھے نہیں تھے۔ میرا چھوٹا دیور کامران، جو پہلے زاہد کے سامنے نظریں جھکا کر کھڑا ہوتا تھا، اب گھر کا مالک بن بیٹھا تھا۔
وہ نکھٹو تھا، کوئی کام نہیں کرتا تھا اور زاہد کے چھوڑے ہوئے پیسوں پر عیاشی کر رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی غصے سے پاگل ہو جاتا اور بات بات پر گالیاں دیتا۔ میرا کوئی مائکہ نہیں تھا، والدین پہلے ہی انتقال کر چکے تھے اور اکلوتا بھائی اپنی بیوی کے زیر اثر تھا۔ اس نے زاہد کے جنازے پر ہی مجھے کان میں کہہ دیا تھا، عائشہ میرے گھر میں جگہ کی تنگی ہے، اس لیے تم یہیں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرنا۔ میں بالکل بے آسرا اور تنہا تھی، اسی لیے سب کچھ خاموشی سے برداشت کرتی رہی۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا اور میرے اوپر مظالم کی شدت بڑھتی گئی۔ جولائی کا مہینہ تھا اور گرمی اپنے عروج پر تھی۔ کچن میں حبس کا یہ عالم تھا کہ سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ اس دن صبح سے میرے سر میں شدید درد تھا اور تیز بخار کی وجہ سے میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں، لیکن سانس نے مجھے آرام کرنے کی اجازت نہیں دی۔ بہانے مت بناؤ، اٹھو اور کامران کے دوستوں کے لیے کھانا تیار کرو۔ میں لرزتے قدموں سے کچن میں گئی اور روٹیاں بنانے لگی۔ گرمی، بخار اور تھکن کی وجہ سے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ میں نے ایک روٹی توے پر ڈالی اور چند سیکنڈ کے لیے سر کو دیوار سے ٹکا کر آنکھیں بند کر لی۔ بس یہی چند سیکنڈ دھیان کا بٹنا میری زندگی کا سب سے خوفناک موڑ بن گیا۔ روٹی توے پر زیادہ دیر رہنے کی وجہ سے جل گئی اور اس کی تیز بو پورے صحن اور کمروں میں پھیل گئی۔ کامران جو باہر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، بو سونگتے ہی کچن میں داخل ہوا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ اس نے جلتی ہوئی روٹی دیکھی تو آپے سے باہر ہو گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، ایک کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا تم سے، مفت کی روٹیاں توڑتی ہو اور وہ بھی جلا کر رکھ دی۔ میرے دوست باہر بیٹھے ہیں، میں انہیں یہ جلا ہوا کوئلہ کھلاؤں؟ کامران نے چلاتے ہوئے کہا۔ میں نے سہم کر اپنے آنسو صاف کیے اور لرزتی ہوئی آواز میں التجا کی، کامران بھائی، خدا کے لیے معاف کر دیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، مجھے تیز بخار ہے، بس میرا دھیان ہٹ گیا، میں ابھی دوسری روٹی بنا دیتی ہوں، خدا کے لیے غصہ نہ کریں۔ لیکن اس کے سر پر شیطان سوار تھا۔ دیور نے مجھے بہت مارا۔ اس نے غصے میں مجھے زور سے تھپڑ مارا جس سے میں زمین پر گر گئی۔ میرا سر الماری کے کونے سے جا ٹکرایا، میرے منہ اور ماتھے سے خون نکلنے لگا۔ اس نے بے رحمی سے میرا بازو پکڑا اور مجھے صحن میں گھسیٹ لایا۔ ساس اور نادیہ برآمدے میں کھڑی یہ تماشا دیکھ رہی تھی، لیکن کسی کے دل میں خدا کا خوف نہ آیا۔ ساس نے الٹا کامران کو شہ دی۔ اچھا کیا کامران، اس منحوس کا دماغ بہت خراب ہو گیا ہے، یہ جان بوجھ کر ہمارے کام خراب کرتی ہے۔ کامران نے میرا ہینڈ بیگ صحن میں پھینکا، غصے سے لال پیلی آنکھوں کے ساتھ میری طرف دیکھا اور بولا، 5 منٹ سے پہلے گھر سے نکل جاؤ۔ اگر 5 منٹ بعد تم مجھے اس گھر میں نظر آئی تو تمہارا انجام بہت برا ہوگا، میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ میں گرتی پڑتی اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ میرا پورا جسم درد سے تڑپ رہا تھا اور دل مٹھی میں آ گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ یا اللہ، میں کہاں جاؤں، اس تپتی دوپہر میں میرا کون سا ٹھکانہ ہے۔ لیکن کامران کے غصے کو دیکھ کر مجھے یقین تھا کہ اگر میں نہ گئی تو وہ مجھے سچ مچ جان سے مار دے گا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ایک پرانا ہینڈ بیگ اٹھایا، اس میں 2-3 پرانے سوٹ جلدی جلدی ڈالے۔ میری ہچکیاں بند ہو چکی تھی۔ بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے میری نظر الماری کے اندھیرے کونے میں لٹکی زاہد کی ایک پرانی بھوری قمیض پر پڑی۔ یہ وہ قمیض تھی جسے زاہد اکثر جمعے کے دن اور خوشی کے موقعوں پر پہنا کرتا تھا۔
اس قمیض میں سے اب بھی زاہد کی مخصوص خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے اس قمیض کو اپنے سینے سے لگایا اور زاروں قطار رونے لگی۔ زاہد، آپ مجھے کس کے سہارے چھوڑ گئے؟ دیکھیے، آپ کے بھائی نے آج مجھ پر ہاتھ اٹھایا، مجھے گھر سے نکال دیا۔ کاش آپ مجھے اپنے ساتھ لے جاتے۔ روتے روتے جب میں نے اس قمیض کو تہہ کرنے کے لیے سیدھا کیا تو مجھے اس کی اندرونی جیب میں کچھ سخت اور وزنی چیز محسوس ہوئی۔ میں نے حیرت سے اپنے آنسو صاف کیے اور شوہر کی پرانی قمیض کی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ جیب کے اندر ایک چھوٹا سا چمڑے کا پاؤچ تھا۔ جب میں نے اسے کھولا تو اس کے اندر سے 2 چابیاں اور ایک چھوٹا سا کاغذ کا پرزہ ملا جس پر ایک پتہ لکھا ہوا تھا۔ وہ پتہ شہر کے ایک مضافاتی اور پسماندہ علاقے کا تھا۔ کاغذ کے نیچے زاہد کی مخصوص اور خوبصورت لکھائی میں ایک چھوٹی سی تحریر لکھی ہوئی تھی: عائشہ، اگر کبھی زندگی تمہیں تنہا کر دے اور دنیا تم پر تنگ ہو جائے تو اس پتے پر چلی جانا۔ یہ چابیاں تمہارے مستقبل کی ہیں۔ یہ پڑھتے ہی میرا دل زور زور سے دھڑکا۔ مجھے ایسا لگا جیسے زاہد خود میرے سامنے کھڑا ہے اور اپنے مخصوص انداز میں کہہ رہا ہے کہ عائشہ، ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ چابیاں اور پتہ میرے لیے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا تھا۔ میں نے اللہ کا نام لیا، چابیاں اور وہ کاغذ کا پرزہ اپنے بیگ کی اندرونی جیب میں محفوظ کیا، اپنا بیگ اٹھایا اور روتے ہوئے اس ظالم گھر کی دہلیز ہمیشہ کے لیے پار کر دی۔ پیچھے سے کامران کے بڑبڑانے اور ساس کے تانوں کی آوازیں اب بھی آ رہی تھیں، لیکن میں نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ تپتی سڑکیں اور مسافت کی آزمائش میں گھر سے باہر نکلی تو دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ سورج آگ برسا رہا تھا اور سڑکوں پر لکھی ہوئی تارکول پگھل رہی تھی۔ میرے پاؤں میں ایک پرانی گھسی ہوئی چپل تھی اور ہاتھ میں ایک وزنی بیگ۔ میرے سر سے دوپٹہ بار بار سڑک کی تیز ہوا سے اڑ رہا تھا، لیکن میں نے خود کو مضبوطی سے چادر میں لپیٹا ہوا تھا۔ میرے پاس کل ملا کر صرف 250 روپے تھے جو میں نے کبھی ساس کی نظروں سے چھپا کر ہنگامی حالات کے لیے رکھے تھے۔ میں نے سڑک کے کنارے کھڑے ایک رکشے والے کو وہ پتہ دکھایا۔ رکشے والے نے وہ پتہ پڑھا، پھر مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا اور بولا، باجی، یہ تو شہر کے دوسرے مضافاتی کونے پر ہے، یہاں سے کم از کم 20 کلومیٹر دور ہے۔ رکشے کا کرایہ کم از کم 600 روپے ہوگا۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ میں نے مایوسی سے سر ہلایا اور پیدل ہی چلنا شروع کر دیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں جتنا ہو سکے پیدل چلوں گی اور جہاں ہمت جواب دے جائے گی وہاں کسی سستی سی پبلک بس کا سہارا لے لوں گی۔ پاؤں کے نیچے چھالے ابھر آئے تھے اور ماتھے کا زخم جو کامران کے مارنے سے لگا تھا اس سے خون جم چکا تھا اور شدید درد ہو رہا تھا۔ پیاس سے میرا گلا خشک ہو چکا تھا، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سی امید تھی کہ زاہد نے میرے لیے جو راستہ چھوڑا ہے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ تقریباً 2 گھنٹے پیدل چلنے کے بعد میں نے ایک لوکل بس پکڑی۔ بس میں شدید رش تھا، عورتیں ایک دوسرے پر گر رہی تھیں، لیکن میں ایک کونے میں کھڑی اپنی منزل کا سوچ رہی تھی۔ بس نے مجھے ایک چوراہے پر اتارا جہاں سے وہ پتہ مزید 2 کلومیٹر اندر تھا۔ میں نے دوبارہ پیدل چلنا شروع کیا۔ راستے میں لوگوں کی مشکوک اور حریص نظریں مجھ پر پڑ رہی تھیں۔ کچھ لوگ مجھے اکیلا دیکھ کر جملے بھی کس رہے تھے، لیکن میں نے اپنے قدموں کی رفتار تیز کر دی اور خدا سے حفاظت کی دعا مانگتی رہی۔ آخر کار کئی گھنٹوں کی تھکا دینے والی مسافت کے بعد میں اس مخصوص گلی میں پہنچ گئی۔ وہ شہر کا ایک پرسکون
پرانا اور غریب لیکن شریفوں کا محلہ تھا۔ گلی کے دونوں طرف چھوٹے چھوٹے مکانات تھے اور بچے گلی میں کھیل رہے تھے۔ میں نے گلی کے موڑ پر واقع ایک چھوٹی سی دکان کے مالک سے وہ پتہ پوچھا۔ اس بزرگ دکاندار نے اپنی اینک درست کی، پتہ دیکھا اور گلی کے آخری کونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نرمی سے کہا، بیٹا وہ جو سامنے سفید رنگ کا چھوٹا سا مکان نظر آ رہا ہے جس پر ہرا لوہے کا دروازہ ہے، وہی یہ نمبر ہے، لیکن وہ مکان تو پچھلے 2 سال سے بند پڑا ہے۔ تم وہاں کس سے ملنے آئی ہو؟ میں نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، بابا جی وہ میرے شوہر کا مکان ہے، میں وہاں رہنے آئی ہوں۔ بزرگ نے حیرت سے مجھے دیکھا لیکن کچھ بھی نہ کہا۔ میں لرزتے ہوئے قدموں سے اس ہرے دروازے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ جب میں اس پتے پر پہنچی تو واقعی وہاں ایک چھوٹا سا خوبصورت مکان تھا۔ مکان پرانا تھا لیکن اس کی ساخت مضبوط تھی۔ دروازے پر ایک بڑا سا تالا لٹک رہا تھا جس پر مٹی اور دھول کی تہ جمی ہوئی تھی، جو اس بات کا ثبوت تھی کہ یہ طویل عرصے سے بند ہے۔ میں نے بیگ کھولا اور زاہد کی قمیض سے نکالا ہوا پاؤچ نکالا۔ اس میں 2 چابیاں تھیں۔ میں نے پہلی چابی اٹھائی، تالے کے اندر ڈالی اور اسے دائیں طرف گھمایا۔ ایک بھاری کلک کی آواز کے ساتھ تالا کھل گیا۔ میں نے تالا اتار کر ایک طرف رکھا۔ اب باری لکڑی کے اندرونی دروازے کی تھی۔ میں نے اپنا سامان رکھنے کے لیے جیسے ہی دوسری چابی سے اندرونی لکڑی کے دروازے کا تالا کھولنے کی کوشش کی تو میرا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ مجھے اپنی دھڑکنیں سنائی دینے لگی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ چابی غلط نہ ہو، کہیں یہ کوئی خواب نہ ہو، لیکن جیسے ہی میں نے دوسری چابی گھمائی، لکڑی کا دروازہ ایک ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ کھل گیا اور اندر سے ایک بہت ہی مانوس خوشبو آئی۔ یہ وہی عود اور عطر کی خوشبو تھی جو زاہد ہمیشہ استعمال کرتے تھے۔ اندر اندھیرا تھا۔ میں نے دیوار پر ہاتھ مار کر بجلی کا سوئچ ڈھونڈا اور اسے آن کیا۔ جیسے ہی بلب کی پیلی روشنی کمرے میں پھیلی، میری نظر سامنے دیوار پر لگی ایک بہت بڑی تصویر پر پڑی۔ وہ تصویر زاہد کی تھی، جس پر ان کی وہی معصوم، دلیر اور محبت بھری مسکراہٹ تھی جو میری زندگی کا کل سرمایہ تھی۔ میں نے بیگ فرش پر پھینکا اور تصویر کے سامنے جا کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ میرے ضبط کے تمام بندھن ٹوٹ گئے اور میں زاروں قطار رو پڑی۔ جب میرا دل کچھ ہلکا ہوا تو میں نے اٹھ کر کمرے کا جائزہ لیا۔ گھر چھوٹا ضرور تھا، ایک کمرہ، ایک چھوٹا سا گھر، ایک چھوٹا سا کچن اور ایک چھوٹا سا صحن، لیکن اندر ضرورت کی ہر چیز ترتیب سے رکھی ہوئی تھی۔ ایک چھوٹا سا بستر تھا جس پر صاف چادر رکھی ہوئی تھی۔ کچن میں کچھ نئے برتن تھے اور کمرے کے ایک کونے میں ایک لوہے کی الماری تھی۔ کمرے کے مرکز میں ایک چھوٹی سی لکڑی کی میز تھی جس پر ایک خوبصورت چمڑے کی ڈائری رکھی ہوئی تھی۔ میں نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے وہ ڈائری اٹھائی۔ جیسے ہی میں نے اس کا پہلا صفحہ کھولا، وہاں زاہد کی لکھائی میں میرے نام ایک تفصیلی خط لکھا تھا۔ میں نے روتے روتے وہ خط پڑھنا شروع کیا۔ میری پیاری عائشہ، السلام علیکم۔ اگر تم یہ خط پڑھ رہی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اب میں اس دنیا میں نہیں ہوں، اور میرے جانے کے بعد میرے گھر والوں نے تمہارے ساتھ وہی سلوک کیا ہے جس کا مجھے ہمیشہ ڈر تھا۔ عائشہ، میں اپنی ماں کے سخت مزاج اور اپنے بھائی کامران کی بدتمیزی اور لالچ سے اچھی طرح واقف تھا۔ میں جانتا تھا کہ جب تک میں زندہ ہوں وہ میرے ڈر سے تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، لیکن میرے بعد وہ تمہیں اس گھر میں
ایک دن بھی عزت سے نہیں رہنے دیں گے اور تمہیں بوجھ سمجھ لیں گے۔ میں تمہیں کبھی بے آسرا نہیں دیکھ سکتا تھا، اسی لیے شادی کے تیسرے سال ہی میں نے تمہیں بتائے بغیر اپنی تنخواہ سے کچھ پیسے بچا کر، اوور ٹائم کر کے اور اپنے کچھ مخلص دوستوں سے قرض لے کر یہ چھوٹا سا مکان تمہارے نام پر خرید لیا تھا، تاکہ میرے بعد کوئی تمہیں سڑک پر نہ پھینک سکے۔ میں نے اس گھر کو آہستہ آہستہ خود اپنے ہاتھوں سے سجایا تھا، اگر کبھی تمہیں ضرورت پڑے تو تمہیں کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ عائشہ، یہ جو دوسری چابی تمہارے پاس ہے، یہ کمرے میں موجود اس لوہے کی الماری کی ہے۔ اس الماری کے اندر اس گھر کے اصل کاغذات، تمہارے نام کی رجسٹری اور 1,00,000 روپے نقد رکھے ہیں، تاکہ تمہیں فوری طور پر کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ اس کے علاوہ الماری میں ایک سلائی مشین بھی ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تمہیں سلائی کا کتنا شوق ہے۔ یہ گھر تمہارا ہے عائشہ، اس کی مالک تم ہو۔ اب تم آزاد ہو، اب تمہیں کسی کے طعنے سننے کی، کسی کے ظلم برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں سر اٹھا کر جیو، اپنی زندگی عزت سے گزارو اور اپنی نمازوں میں مجھے یاد رکھنا۔ تمہارا زاہد ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ خط ختم ہوا تو میرے آنسو ڈائری کے صفحات پر گر رہے تھے۔ میرا دل زاہد کے لیے احترام اور محبت سے مزید بھر گیا۔ ایک ایسا شوہر جو دنیا سے جاتے جاتے بھی اپنے بیوی کے تحفظ کا ایک ایسا انتظام کر گیا تھا جس کی مثال کہیں بھی نہیں ملتی۔ میں نے الماری کھولی تو واقعی وہاں تمام کاغذات، رقم اور ایک بالکل نئی سلائی مشین موجود تھی۔ میں نے اسی وقت وضو کیا اور اللہ کے حضور شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ اس چھوٹے سے گھر میں میری ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ شروع کے چند دن بہت مشکل تھے، زاہد کی یاد ہر وقت تڑپاتی تھی، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے زاہد کے خط کو اپنا حوصلہ بنایا۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں روتی رہی اور ہمت ہار گئی تو زاہد کی روح کو تکلیف ہوگی۔ میں نے اگلے ہی دن محلے کی کچھ خواتین سے ملاقات کی۔ وہ بہت ہی شریف اور ہمدرد لوگ تھے۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ میں کپڑے سیتی ہوں تو انہوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ محلے کی ایک خاتون جن کا نام آپا رحیمہ تھا، انہوں نے مجھے اپنا پہلا سوٹ سینے کے لیے دے دیا۔ میں نے پوری لگن اور محنت سے وہ سوٹ سیا۔ میری سلائی اور فنیشنگ اتنی اچھی تھی کہ آپا رحیمہ بہت خوش ہوں۔ انہوں نے محلے کی دیگر عورتوں کو بھی میرے پاس بھیجنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ میرا کام چل پڑا۔ دن بھر میں سلائی مشین کی آواز میرے کمرے میں گونجتی، جو اب مجھے کسی موسیقی سے کم نہیں لگتی تھی، کیونکہ یہ میری خودداری اور محنت کی آواز تھی۔ اب مجھے کسی کے طعنے نہیں سننے پڑتے تھے، کوئی مجھے منحوس نہیں کہتا تھا اور نہ ہی مجھے کوئی جلی ہوئی روٹی پر مارتا تھا۔ میں جو کچھ بھی کماتی تھی اس سے عزت کی روٹی خریدتی اور اپنے چھوٹے سے گھر میں سکون سے کھاتی۔ 2 سال کے اندر اندر ہی میں نے نہ صرف زاہد کے دوستوں کا قرضہ اتار دیا جو زاہد نے گھر خریدنے کے لیے لیا تھا، بلکہ میں نے گھر میں سلائی کا ایک چھوٹا سا سینٹر بھی کھول دیا، جہاں محلے کی غریب لڑکیاں مجھ سے مفت ہنر سیکھنے آتی۔ محلے میں میری عزت ایک باوقار اور خوددار خواتین کے طور پر ہونے لگی۔ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ جہاں مجھے صبر کا پھل مل رہا تھا، وہاں دوسری طرف میرے سسرال والوں کا مکافات عمل بھی شروع ہو چکا تھا۔ زاہد کے جانے کے بعد جو پیسہ انہوں نے عیاشی میں اڑا دیا تھا وہ ختم ہو گیا تھا۔ کامران نے شارٹ کٹ کے چکر میں
کسی غلط کاروبار میں خاندانی مکان داؤ پر لگا دیا اور وہ مکان بھی ان کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ نادیہ کی شادی جہاں ہوئی تھی وہاں اس کے سسرال والوں نے اس کے سخت مزاج کی وجہ سے اسے طلاق دے کر گھر واپس بھیج دیا۔ ساس شدید بیمار ہو گئی اور ان کے علاج کے لیے ان کے پاس پیسے بھی نہیں تھے۔ ایک شام جب میں اپنے سینٹر میں لڑکیوں کو پڑھا کر فارغ ہوئی تھی، میرے گھر کے ہرے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ میں نے باہر جا کر دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ دروازے پر میری ساس، کامران اور نادیہ کھڑے تھے۔ ساس کا جسم بیماری کی وجہ سے سوکھ کر کانٹا ہو چکا تھا۔ کامران کے چہرے پر وہ پرانا غرور غائب تھا اور وہ شرمندگی سے سر جھکائے کھڑا تھا، اور نادیہ رو رہی تھی۔ کسی نے انہیں بتایا تھا کہ عائشہ شہر کے اس حصے میں رہتی ہے اور اس کا اپنا گھر اور کاروبار ہے۔ ساس نے جیسے ہی مجھے دیکھا وہ میرے قدموں میں گرنے لگی اور روتے ہوئے بولی، عائشہ بیٹی، خدا کے لیے ہمیں معاف کر دو۔ ہم نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا۔ ہم نے تمہیں گھر سے نکالا، تمہیں جوتیوں میں بٹھایا، لیکن زاہد کی بد دعا ہمیں لے ڈوبی۔ آج ہم سڑک پر آ گئے ہیں۔ آج ہمارے پاس سر چھپانے تک کی جگہ نہیں ہے۔ ہمیں معاف کر دو بیٹی۔ کامران نے بھی لرزتی ہوئی آواز میں کہا، بھابی مجھے معاف کر دی، میں نے آپ پر ہاتھ اٹھایا، اللہ نے مجھے میری سزا دے دی ہے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا۔ ایک وقت تھا جب ان لوگوں کے خوف سے میرا جسم کانپتا تھا، لیکن آج وہ میرے سامنے بے بس کھڑے تھے۔ میرے دل میں ان کے لیے کوئی نفرت یا کوئی بدلہ لینے کی خواہش نہیں تھی، کیونکہ زاہد کی تربیت اور میرے صبر نے مجھے بڑا دل دیا تھا۔ میں نے ساس کو سہارا دے کر اٹھایا اور انہیں اندر لے کر آ گئی۔ میں نے انہیں پانی پلایا، کھانا کھلایا، کامران کے ہاتھ کچھ رقم رکھی، لیکن میں نے بہت نرمی اور مضبوطی سے ان سے کہا، امی جی، میں نے آپ لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا۔ میرے دل میں اب کوئی گلہ نہیں ہے، لیکن یہ گھر زاہد کا میرے لیے ایک مقدس تحفہ ہے۔ یہ میری خودداری اور سکون کا سرمایہ ہے۔ میں آپ لوگوں کے لیے مالی مدد ہمیشہ کرتی رہوں گی، لیکن میں دوبارہ ماضی کے اندھیرے میں نہیں جا سکتی۔ آپ لوگ اپنے لیے کوئی الگ ٹھکانہ ڈھونڈیں، میں اس کا کرایہ ادا کروں گی۔ میری بات سن کر ساس اور کامران رو پڑے، لیکن وہ سمجھ گئے کہ ظلم کی لکیر اتنی جلدی نہیں مٹتی۔ وہ میری سخاوت پر میرا شکر ادا کرتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے دروازہ بند کیا اور صحن میں آ کر بیٹھ گئی۔ رات کا وقت تھا اور آسمان پر تارے چمک رہے تھے اور ایک ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ میں نے کمرے میں جا کر زاہد کی تصویر کی طرف دیکھا۔ تصویر میں زاہد کی مسکراہٹ مجھے اب پہلے سے بھی زیادہ گہری اور اطمینان بخش لگ رہی تھی، جیسے وہ کہہ رہے ہوں، عائشہ مجھے تم پر فخر ہے۔ میں نے شوہر کی اس پرانی قمیض کو دوبارہ نکالا، اپنے سینے سے لگایا۔ اس قمیض سے اب بھی وہی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ دو چابیاں جنہوں نے میری زندگی کا رخ بدل دیا تھا، اب میرے پاس ایک خوبصورت یادگار کے طور پر محفوظ تھی۔ زندگی نے مجھے یہ سکھایا تھا کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی سہارا نہ ہو، جب دنیا کے تمام دروازے آپ پر تنگ ہو جائیں، تب بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ خدا اپنے بندوں کے لیے ایسے راستوں سے وسیلہ نکالتا ہے جس کا انسان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ زاہد کی محبت اور دور اندیشی نے مجھے ایک نیا جنم دیا تھا، اور میں نے اپنی محنت اور ایمان کے بلبوتے پر یہ ثابت کر دیا تھا کہ
کہ ایک عورت اگر ٹھان لے تو وہ دنیا کی ہر آزمائش کا مقابلہ سر اٹھا کر سکتی ہے۔ میں نے لائٹ بند کی، چابیوں کو اپنے تکیے کے نیچے رکھا اور ایک پر امید نیند کی آغوش میں چلی گئی، یہ جانتے ہوئے کہ میرا کل میرے آج سے بہتر ہوگا۔